معجزہ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ معجزے کی انسانی معاشرے میں انبیاء کے لیے ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ معجزہ اس ہمارے عرف عام میں اس خلاف عادت یا خرق عادت کام کو کہتے ہیں کہ جو عام انسانی بس سے باہر ہو، اس کے ظاہر ہونے کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر اصطلاح شریعت میں اس کی تعریف پر غور کیا جائے تو شریعت کے اندر جو چیز اس طرح مارز وجود میں آئے کہ اس کے مارز وجود میں آنے کے بظاہر کوئی اسباب نظر نہ آئیں، یعنی درجہ اسباب سے مافوق الاسباب ہو، اس کا اللہ کے کسی خاص قانون قدرت کے ساتھ مارز وجود میں آئے۔ ایک عمومی قانون ہے، عمومی قانون سے کسی چیز کا مارز وجود میں آنا، اور یہ انسانی عقلوں کے قریب ترین قانون ہوتا ہے۔ جیسے زمین کے اندر سے پانی کا نکلنا، اور اس پانی کے لیے انسان کا محنت کرنا، اس میں کنواں کھودنا یا نل وغیرہ لگانا، یہاں پر ایک انسانی عمل دخل بھی ہے، محنت بھی نظر آ رہی ہے، اور یہاں سے زمین سے پانی کا نکلنا یہ معجزہ نہیں شمار ہوگا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کا نکلنا، جس میں بظاہر کوئی سبب نظر نہیں آتا اور کوئی جوڑ نظر نہیں آتا، تو اس کو معجزہ کہا جائے گا کہ معجزہ وہ ہوتا ہے جو انسانی عقلوں کو عاجز کر دے۔ معجزہ ہمیشہ نبی کی خصوصیت ہوتا ہے، نبی کے ماسوا معجزے کا ظہور کسی بھی غیر نبی کے لیے نہیں ہوتا۔ لیکن فعل یہی، یعنی خلاف عادت یا خرق عادت، یہ فعل غیر نبی سے تو ہو سکتا ہے لیکن اسے معجزہ نہیں کہا جائے گا۔ غیر نبی سے ظاہر ہونے والے کو اگر وہ نیک انسان سے ظاہر ہوا ہے تو اسے کرامت کہیں گے، اور اگر ایک بد کردار فاسق و فاجر سے ظاہر ہو تو اس کو ہم استدراج، یعنی خدا کی طرف سے ملنے والی ڈھیل کہیں گے۔ جیسے قرب قیامت دجال مردوں کو زندہ کرے گا، یا دجال اس کے اندر اتنی محنت کرے گا کہ زمینوں سے غلہ اگائے گا، آسمان سے بارشیں برسائے گا، تو یہ سارے خدا کی طرف سے اس کو دی گئی وہ ڈھیل اور چھوٹ ہے جس کے ذریعے اللہ کھرے اور کھوٹے کو جدا کریں گے۔ یعنی جو لوگ اس دجال پر اس کی یہ شعبدہ بازیاں دیکھ کر ایمان لے آئیں گے وہ گمراہ ہوں گے اور جہنم کا ایندھن بنیں گے، اور جو اس موقع پر بھی ایمان اور ایمانیات پر ڈٹے رہیں گے وہی لوگ حقیقت میں کامیاب اور فلاح پانے والے ہوں گے۔ ان سب باتوں کو ذہن میں رکھ کر اب اگلی بات کی طرف چلیے کہ معجزے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے۔ معجزہ اس لیے اس کی ضرورت پیش آتی ہے کہ نبوت اور رسالت انسانی معاشرے میں رہ کر وہ بات کرتی ہے جو کہ محسوسات اور مشاہدات سے ہٹ کر ہوتی ہے۔ محسوسات اور مشاہدات کی جو بات ہے، ہمارے سامنے جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، سورج کا طلوع ہونا اور غروب ہونا، زندہ ہونا انسانوں کا اور مرنا، یہ ساری باتیں ہمارے مشاہدات اور محسوسات میں سے ہیں۔ لیکن اس کے اوپر ایک ایسا عالم ہے جو ہمارے مشاہدات اور محسوسات میں نہیں ہے، اس سے احکامات کو لانا اور پیغام اللہ کا بندوں تک پہنچانا۔ اور اللہ کی ذات ایسی ہے کہ جس کی قدرت کی جلوہ نمائیاں تو ہر جگہ نظر آ رہی ہیں، لیکن خود اس ذات کو کسی نے نہیں دیکھا۔ تو ایسی ذات کا پیغام لانا تو یہ ایسی چیز ہے جس کو عام عقل انسانی تسلیم نہیں کرتی۔ تو جب تک ان کو ایک ایسی ہی چیز ان کے سامنے ان کے مطالبے پر یا ان کے بغیر مطالبے کے ایسی چیز ان کے سامنے نہ رکھی جائے جس کے سامنے وہ یہ بات ماننے پر مجبور ہو جائیں کہ جو یہ کر سکتا ہے، جس کے ہاتھوں یہ ہو سکتا ہے، یقیناً وہ جو خبر دے رہا ہے کسی دوسرے عالم کی، وہ خبر بھی سچی ہے۔ جیسے اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نمرود کے سامنے واقعہ رکھا کہ میں ربی آرینی کیفا، میرا رب وہ ہے، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب ہے جو مارتا بھی ہے اور زندہ بھی کرتا ہے، تو یہ بات عالم مشاہدہ کے خلاف ہے۔ یعنی ہم نے انسانوں کو مرتے تو دیکھا ہے لیکن مرے ہوئے انسان کو اٹھ کر کھڑا ہوتے آج تک کسی نے نہیں دیکھا۔ تو یہ بات چونکہ انسانی مشاہدہ کے خلاف تھی اور یہ ان کی عقل سے بالکل ماورا تھی، ان کی سمجھ سے ماورا تھی، تو انہوں نے سمجھا شاید اس طرح اس کا یہ مطلب ہے، اور اس نے اپنی طرف سے ایک پھانسی کے مجرم کو چھوڑ دیا اور ایک بے گناہ کو قتل کر دیا۔ حالانکہ زندہ کو زندہ چھوڑنا یہ زندگی دینا نہیں ہے، بلکہ جو مارا ہوا تھا اس کو زندہ کرتا تو اس کو زندگی ملتی۔ اس سے پتہ چلا کہ معجزہ عموماً
جو مشاہدات اور محسوسات کے عالم کے بالکل برخلاف ایک ایسے عالم کی دلیل ہوتا ہے جس سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ نبی کا معجزہ اپنے رب کی قدرت کے اظہار اور رب کی معرفت کروانے کے لیے ہوتا ہے۔ رب کا تعارف کروانے کے لیے نبی کو معجزہ دیا جاتا ہے۔ اب اس کی، جیسے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب انہوں نے ان کے سامنے جو حالات رکھے کہ ایک اللہ احکم الحاکمین ہے، تمہیں اس کے سامنے پیش ہونا ہے، اپنے جرائم سے توبہ کرو جن کو تم مرتکب ہو رہے ہو، تو انہوں نے بجائے اس کے، انہوں نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو یہ آپ ایک ایسی بات کر رہے ہیں جو عقل میں آنے والی نہیں ہے، کہ اس جہان کے بعد بھی کوئی جہان ہے، اس جہان کے بعد بھی ہم نے کسی کے سامنے پیش ہونا ہے۔ یہ ایسی باتیں تھیں جو ان کی عقل تسلیم نہیں کر رہی تھی، تو انہوں نے پھر سوالات میں اسی طرح کے ناممکنات کی شرط لگائی۔ اور ناممکنات کیا تھے؟ ہمارے سامنے اونٹنی جو ہے وہ ایک پتھر پھٹے، اس پتھر سے 9 ماہ کی حاملہ اونٹنی نکلے، ہمارے سامنے بچہ جنے، پھر ہم مانیں گے کہ جو رب پتھر کو، بے جان سے چھوٹے سے پتھر کو توڑ کر اس سے 9 ماہ کی حاملہ اونٹنی نکال سکتا ہے، یعنی کہ ان کے نزدیک، ان کی عقل کے نزدیک یہ بات ناممکن تھی۔ انہوں نے اس کو ناممکن بنا کر صالح علیہ السلام کو سامنے پیش کیا کہ جس عالم غیر محسوس اور غیر مشاہد عالم جس کا ہمیں مشاہدہ نہیں ہے، جیسے اس ناممکن چیز کی خبر آپ دے رہے ہو تو ہم بھی ایک ناممکن کام میں لگاتے ہیں، وہ ذرا کر کے دکھاؤ۔ یہ معجزے کا مطالبہ تھا۔ اور نبی کی زندگی سب سے زیادہ کٹھن اسی لیے ہوتی ہے کہ وہ عام انسانی روش سے، عام انسانی سوچ سے متصادم نظریات اور دلائل لے کر آتا ہے۔ عام انسانی سوچ سے اگر وہ اللہ کی طرف نہ بلاتے، آخرت کی طرف نہ بلاتے، تو معاشرے کا، سوسائٹی کا نبی فرد ہوتا ہے۔ لیکن اسی معاشرے اور سوسائٹی کا فرد ہوتے ہوئے اس معاشرے کی بات کرنا جس کو انسانوں نے دیکھا نہیں ہے، اس کے لیے دلیل بھی ویسی ہی چاہیے کہ جیسی دلیل کسی نے دیکھی نہ ہو۔ اب حضرت نے جب اللہ سے دعا کی تو اللہ نے بالکل ان کے سامنے پتھر کو پھوڑا، اور پتھر بھی کوئی اتنا بڑا نہیں تھا، اس پتھر کو پھوڑا، اس سے ایک اونٹنی نکلی، اس نے ان کے سامنے بچہ جنا۔ جب یہ ساری باتیں دیکھنی تو بہت کم لوگ مان لے، لیکن یہ ایسی چیز تھی کہ جو عقلوں سے بالکل بعید تر تھی۔ تو عقلوں سے بعید تر چیز کو پیش کرنا معجزے میں، یہ اللہ کی سنت ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ملنے والے وہ دلیلیں ہیں جو انسانوں کو خدا کے قریب کرتی ہیں، اور نبی کو آسانی ہو جاتی ہے معجزے کے ساتھ لوگوں کو قائل کرنے میں۔ جیسے اس کی جو حصی، جو عقلی معجزات جو ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گزرے، جن کی ایک اپنی ایک تاریخ ہے، جس پر پوری پوری کتابیں لکھی ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی معجزات النبی کے نام پہ پوری کتاب لکھی۔ اب اس نبوت اور نبی کی معرفت کا جو ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے اللہ تک رسائی ہوتی ہے، وہ ایک طریقہ معجزہ ہی ہے۔ اب اس معجزے اور کرامت کے اندر اس سے آگے بڑھنے سے پہلے کچھ ضمنی مسائل بھی سمجھ لیں کہ معجزہ پہلے بات تو جو ہوتا نبی پر ہے، نبی کے مطالبے پر نہیں ہوتا، بلکہ یہ خالص اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے۔ یہی اصول کرامت کا ہے کہ کرامت کسی ولی کے مطالبے پر نہیں ہوتی، بلکہ یہ خالص اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے جب اللہ چاہے۔ اور اس میں نبی اور ولی کا معجزے اور کرامت میں کوئی ذاتی اختیار نہیں ہوتا، یعنی اپنے اختیار سے نبی چاہے میں جب معجزہ دکھانا چاہوں دکھا دوں، ایسا بھی نہیں ہو سکتا، اور ولی کہے میں جب چاہے کرامت دکھانا چاہوں دکھا دوں، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ تو معجزے میں اور کرامت میں نبی اور ولی کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ ہمارے معاشرے میں اس وقت جو ولایت کا معیار ہے وہ کرامات ہیں، یعنی جو جتنی زیادہ کرامات دکھائے ہمارا معاشرہ اس کو اتنا ہی بڑا اللہ کا ولی مانتا ہے۔ اگر کسی سے کوئی کرامت ظاہر نہ ہو، اس کی ولایت میں شک ہونے لگ جاتا ہے کہ اس کی ولایت پتہ نہیں مشکوک ہے، اس سے ہم نے کبھی کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ حالانکہ استقامت یہ کرامت سے افضل ہے۔ اگر کوئی بزرگ ہے اور وہ باقاعدہ عصر کی سنتیں بھی ادا کرتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، اور کبھی بھی ان کی تہجد قضا نہیں ہوئی، اور کبھی بھی ان سے کسی کرامت کا ظہور نہیں ہوا، وہ تب بھی صاحب کرامت بزرگ سے افضل ہیں کہ ان کی زندگی میں استقامت ہے۔ لیکن ہمارا معاشرہ چونکہ شعبدہ بازی کو زیادہ پسند کرتا ہے، اس لیے وہ ہواؤں میں اڑنے والے، پانیوں پر چلنے والے ایسے پیروں کو پسند کرتے ہیں، ان کو پسند نہیں کرتے جن کی زندگی 100% سنت کے مطابق ہو، لیکن ان سے کسی قسم کی کوئی کرامت کا ظہور نہ ہو۔ تیسرا اصول یہ ذہن میں رہے کہ کرامت جو ہوتی ہے
وہ کبھی اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا پر بھی ظاہر ہو جاتی ہے، اور معجزہ بھی نبی کے درجات کو دیکھ کر ظاہر نہیں ہوتا، معجزہ بھی اللہ کی مرضی سے ہے۔ کبھی نبی کے پاس صاحب شریعت بھی نہیں ہوتا، اس کو شریعت نہیں دی جاتی، لیکن اس کو معجزہ بہت بڑا دے دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جیسے حضرت صالح کے لیے اونٹنی کا نکلنا، یہ ایسا معجزہ ہے کہ وہ صاحب شریعت نبی نہیں ہے، وہ یعنی وہ غیر تشریع نبی ہیں، پہلے اپنے پیشرو نبی کی شریعت کو لے کر آگے چلنے والے ہیں، لیکن ان کے ساتھ معجزے کا ظہور ہو رہا ہے۔ اسی طرح کرامت جو ہے وہ بھی افضل کو ہمیشہ افضل پہ ظاہر نہیں ہوتی، بلکہ کبھی کبھی افضل کو چھوڑ کر مفضول پر بھی ظاہر ہو جاتی ہے، اور یہاں پر بہت سارے لوگ غلطی کر جاتے ہیں، خطا کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ اس طور پر کہ جیسے مثال کے طور پر جب ہمارے بہت سارے شہداء اور علماء کے بارے میں یہ خبر آتی ہے کہ ان کی قبر سے خوشبو آئی یا ان کی قبر سے روشنی نکلی، تو لوگوں کے اندر بہت سارا عجیب سی باتیں ہونے لگ جاتی ہیں کہ فلاں جو اللہ کے نبی فوت ہوئے، یا فلاں صحابی دنیا سے گئے، ان سے بڑے بڑے فلاں بزرگ دنیا سے محدث گئے، ان میں سے کسی کی قبر سے روشنی اور نور نہیں نکلا، کسی بزرگ کی قبر سے روشنی اور نور کیوں نکل رہا ہے؟ تو اس کیوں کا جو سوال کا جواب ہوتا ہے، یہ کیوں والی بات انتہائی بے وقوفی پر مبنی ہوتی ہے کہ کرامت کے لیے ہمیشہ بندے کا افضل ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ کرامت عام مسلمان سے بھی ظاہر ہو سکتی ہے، اس کے لیے ولی ہونا بھی ضروری نہیں ہوتا۔ یعنی ایک سادہ سا مسلمان ہے، اس نے کوئی دعا کی یا کوئی تمنا اس کی تھی، تو اللہ نے اس کی مرضی کے مطابق کام کر دیا، تو اس کے لیے افضل ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس کی مثال دیکھیے، سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں، کنہ نتحدث لا یزال کنہ نتحدث، ہم ہمیشہ یہ بات کیا کرتے تھے اس کے بارے میں، نجاشی کے بارے میں، کہ ان نجاشی انہ لا یزال جرا علی قبرہ نور، کہ نجاشی کی قبر سے ہمیشہ نور نکلتا رہتا ہے۔ یہ جو نجاشی تھا، چونکہ یہ اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لے آیا تھا، اپنے ملک میں رہا، فوت ہوا، اور اس کو عیسائیوں نے عیسائی سمجھ کر دفن کیا، لیکن وہ ایمان لا چکے تھے، اور ان کے ایمان لانے کی وجہ سے ان کا جو معاملہ تھا کسی کے علم میں نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ بھی پڑھایا تھا مدینہ میں، اور ان کی جو قبر بنائی تھی تو اس کی قبر سے ہمیشہ روشنی نکلا کرتی تھی۔ اب اس کو سامنے رکھ کر کوئی یہ کہے کہ ابو بکر و عمر کی قبر سے روشنی نکلی، فلاں کی قبر سے روشنی نکلی، تو حضرت نجاشی کی قبر سے روشنی کیوں نکلی؟ حالانکہ وہ تو صحابی نہیں، وہ تو تابعی ہے۔ جب وہ تابعی ہیں تو تابعی افضل ہوا، اس کی قبر سے روشنی نکلی، ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ کرامت ہے، اور کرامت افضل کو چھوڑ کر مفضول کے لیے بھی ظاہر ہو جاتی ہے۔ یہ مثال تھی حدیث سے، تابع یہ قرآن پاک سے مثال۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، لیکن ان کے لیے پھل نہیں آ رہا، پھل حضرت مریم کے لیے آ رہا ہے، جو کہ اللہ کی ولیہ ہے صرف۔ تو حضرت زکریا نبی ہو کر حیرت سے پوچھ رہے تھے، انا لکی ھذا، یہ پھل آپ کے لیے کہاں سے آیا ہے؟ یعنی یہ بے موسم کا پھل ہے، یہ کہاں سے آیا؟ اور فرمایا، یہ تو میرا رب نے بھیجا ہے۔ تو پھر انہوں نے بڑھاپے میں جوانی کی بیوے یعنی اولاد کی دعا کی کہ اللہ جو میری بیٹی کو، اس نواسی کو ایسے موسم کا، بے موسم کا پھل کھلا سکتا ہے بغیر ظاہری اسباب کے، تو یقیناً مجھے بھی اولاد دے سکتے ہیں۔ تو یہ اس سے ایک اصول سمجھ میں آ گیا کہ کسی کی قبر سے خوشبو آنا، کسی ادنا آدمی کا رزق یا کرامت دیا جانا، اس سے ایک بڑے کی اہانت لازم نہیں آتی، اور اس کی بھی تکذیب نہیں کرنی چاہیے۔ کرامت کے لیے بڑے چھوٹے کا فرق نہیں ہوتا، وہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ جس نیک بندے کے ہاتھ سے ظاہر کر دے۔ تو یہ اسی طرح کا کام فاسق آدمی بھی کر سکتا ہے۔ جب وہ کام ہم کسی فاسق سے دیکھیں گے تو ہم اس کو معجزہ یا عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے، بلکہ اس کو ہم استدراج کہیں گے، ڈھیل کہیں گے۔ جیسے بہت سارے فاسق لوگوں نے ایسے ایسے کام کر دیتے ہیں، شعبدہ باز ہوتے ہیں، اور اس پر آپ حیران ہوں گے۔ یہ ایک کتاب ہے مولانا مناظر حسن گیلانی صاحب کی، کتاب کا نام ہے ہزار سال پہلے۔ اس وقت ہندوستان کے جوگیوں اور سنیاسیوں کے حالات لکھے اس میں، تو وہ ایسے ایسے ہیں کہ آدمی کی عقل بالکل معاف ہو جاتی ہے کہ یہ کام وہ کیسے کر لیتے تھے۔ جیسے ایک سنیاسی نے اپنا کیا کیا کہ دوسرے کو چیلنج کیا، پہاڑ پہ رہنے والے جوگی کو، اور اپنے پیٹ پہ اپنے سینے پہ خنجر مارا، اپنا دل نکالا، اس کو کاٹ کر آگ میں ڈالا، اور کچھ دیر تک لوگوں سے کھڑا پھر باتیں بھی کرتا رہا کہ دیکھو یہ میں نے یہ کام کیا ہے۔ اب پہاڑ والے جوگی سے کہے وہ بھی کر کے دکھائے، اور اتنی دیر میں آگ میں گرا اور مر گیا۔ اب پہاڑ والے جوگی نے اپنے سر کے بالوں کو بانس کے ساتھ باندھا کھینچ کر، تو پھر اپنی چھری لے کر اپنی گردن کو کاٹا، اور جب وہ سر جدا ہوا جسم سے تو بانس سیدھا ہو گیا، سیدھا ہوا تو اس کا سر اوپر چلا گیا۔ تو اوپر جا کر اس نے پھر بات کی لوگوں سے، دیکھیے
میں جو ہے اب کٹی ہوئی گردن اور کٹے ہوئے سر کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ ہن صاحب مسکرایا اور پھر چپ ہو گیا ہمیشہ کے لیے۔ تو یہ شوبدہ بازیاں ایسی ایسی ہوتی تھیں۔ تو یہ فاسق و فاجر لوگوں سے ایسے ایسے کام ہوتے ہیں کہ عام انسانی عقل ان کو تسلیم نہیں کرتی۔ لیکن اس کے باوجود یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر خلاف عادت، خلاف فطرت کوئی کام نیک اللہ کے ولی سے ظاہر ہو تو وہ کرامت ہوتا ہے، فاسق سے ظاہر ہو تو وہ استدراج اور ڈھیل ہوتا ہے۔ تو اس ڈھیل کو اپنے لیے بھی ڈھیل سمجھنا چاہیے کہ سمجھنے کے لیے اللہ نے موقع دیا ہے اس فتنے کو، اور اسے بچنا چاہیے، اس کے قریب نہیں جانا چاہیے، اس سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ تو نبوت میں اب معجزہ بند ہے۔ معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں تو معجزہ بھی نہیں۔ یہ جو آج کل ہمارے اخبارات میں کہا تھا فلاں آدمی معجزانہ طور پر بچ گیا، وہاں پہ معجزہ ظاہر ہو گیا، وہاں پہ جو ہے تو معجزے کے لفظ کا استعمال کرنا یہ ختم نبوت کے منافی ہے۔ جب نبی بھی کوئی نہیں ہے تو اب معجزہ بھی نہیں۔ اور اسی طرح وہ تمام چیزیں جو لوازم نبوت میں سے ہیں ان کا اب آگے استعمال کرنا عصمت ہے، معجزہ ہے، یا اور کوئی اصطلاحات ہیں، امہات المومنین ہے، یا اس طرح کے کوئی الفاظ ہیں، وہ استعمال کرنا بھی اب جائز نہیں ہے۔ اب آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان معجزات کی طرف جن کو ہم حصی معجزات یا دیگر اس طرح کے معجزات کہہ سکتے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ایک تو ایسے معجزات ہیں جو سابقہ انبیاء کرام کو دیے گئے اور ان کی مثل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی۔ تو یہاں پہ دو باتیں ذہن میں رہیں۔ جس طرح سابقہ امتوں کو انبیاء عطا کیے گئے ہیں، حضرت مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر نبی کے بدلے میں ایک صحابی عطا کیا گیا ہے، اور اس صحابی کا مزاج بالکل سابقہ کسی نہ کسی نبی سے ملتا جلتا ہے۔ یعنی کوئی صحابی بھی ایسا نہیں ہے جس کا مزاج سابقہ کسی نبی سے ملتا نہ ہو۔ تو جب نبی کے مقابل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مثیل صحابہ عطا کیے گئے ہیں تو سابقہ سب نبیوں کے معجزات کے متبادل ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کیا گیا ہے۔ جیسے حضرت صالح علیہ السلام کے لیے اگر پتھر کا پھٹ کر اس سے اونٹنی کا نکلنے کا معجزہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کنکریوں کا کلمہ پڑھنے کا معجزہ ہے، اور سورج چاند گرہن کا معجزہ ہے۔ اس طرح اور بھی کئی یعنی معجزات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کی بہت لمبی تفصیل ہے۔ درختوں کا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینا، حجر الشجر کا گواہی دینا، ایک مری ہوئی گو کا کھڑی ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی یعنی ایسی گواہی دینا کہ ختم نبوت کے حوالے سے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، بھیڑیے کا کلام کرنا۔ تو یہ سارے ایسے معجزات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جو آپ کی نبوت کی دلیلیں ہیں، آپ کی نبوت کی گواہیاں ہیں۔ اب اس کی یہ تو تھے وہ معجزات جو عقلی معجزات تھے۔ اب آئیے حصی معجزہ۔ حصی معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے قرآن پاک ہے جو قیامت کی صبح تک باقی ہے، کیونکہ ہر نبی کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کا معجزہ اس کی زندگی تک رہتا ہے، اس کی زندگی کے بعد اس کے معجزہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اس کی زندگی کے لیے اندر اس کے سچا ہونے کی وہ دلیل ہوتا ہے۔ کیونکہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لیے نبی ہیں۔ اب قیامت بھی جو آ رہی ہے وہ ہمارے پیغمبر کے دور نبوت میں آ رہی ہے، یعنی قیامت یہ دور نبوت کا ایک واقعہ ہے۔ اس پہ آ کر دنیا ختم ہو رہی ہے لیکن آسم کا دور نبوت ختم نہیں ہو رہا۔ میدان محشر میں بھی لوگوں کا حساب کتاب ہو کر حساب چکتا کر کے سب معاملات کلوز کر دیے جائیں گے، لیکن صرف یہ اللہ کی ذات باقی ہوگی اور ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت باقی ہوگی۔ یہ نبوت اب ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو جب یہ نبوت ختم ہونے والی نہیں ہے تو ایک ایسا معجزہ دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ختم ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ جب تک نبی منصب نبوت پر رہے، یہ دو باتیں ذہن میں رہیں، ایک ہوتا ہے نبی من حیث النبی اور ایک ہوتا ہے نبی کا دور نبوت، یعنی منصب نبوت پر ہے اور دوسرا وہ اس کا دور ہے۔ نبی منصب نبوت سے کبھی معزول نہیں ہوتا، یہ اصول ذہن میں رہے۔ نبی کبھی بھی، چونکہ اللہ نبی کا معزول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بارے میں اللہ نے غلط فیصلہ کر لیا تھا، یہ نبی بننے کا اہل نہیں تھا۔ اللہ نے جس کو بھی نبی بنایا، چونکہ ہم تو سوچ سکتے ہیں کسی کے بارے میں اچھا سوچا اور وہ اچھا نہیں نکلا، کسی کے بارے میں برا سوچا اور وہ اچھا نکلا ہے، یہ انسانوں کو تو غلط فہمی ہو سکتی ہے، لیکن خدا کی ذات تو علیم بذات الصدور ہے، قیامت تک کیا اس کے بعد تک کے بھی حالات سے واقف ہے۔ اس لیے اللہ کسی ایسے شخص کو نبی نہیں بناتے جس کو آگے جا کر اس کی چھٹی کروانی پڑے، اس کو ریٹائر کر کے معزول کرنا پڑے۔ ہاں البتہ ان کا جو دور ہوتا ہے وہ دور کی لمٹ مختلف ہوتی ہیں۔ کسی کا دور 500 سال ہے، کسی کا 1000 سال اس کی نبوت کا سکہ چلے گا، کسی کا 50 دن چلے، یہ تو کمی بھی جس کی بھی ہوتی رہے، لیکن نبی کا جب دور ختم ہو جائے
تو نبی نبی رہتا ہے، لیکن دور نبوت ختم ہونے کی وجہ سے وہ واجب الاطاعت اس کے بعد نہیں رہتا۔ واجب الاطاعت وہ وقت کا نبی ہوتا ہے، کوئی اور نہیں ہوتا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ آئیں گے تو حضرت عیسیٰ کا دوبارہ آنا چونکہ دور محمدی میں آ رہے ہیں، تو اس لیے واجب الاتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شریعت ہوگی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تابع نبی بن کر آئیں گے۔ اور چونکہ اب نبی ہیں لیکن ان کا دور ختم ہو چکا ہے، تو دور ختم ہونے سے نبوت کے احکامات، نبوت کی فرضیت اور اس پر ایمان لانے کا حکم یہ ختم ہو جاتا ہے نئے نبی کے ساتھ۔ تو ختم ہونے سے یہ بھی مطلب نہیں کہ اس کی نبوت کا انکار کیا جائے، نبوت کو مانا جائے گا لیکن اس کی شریعت پر عمل اس پر کیا جائے گا جو اس دور کا عصر حاضر کا نبی ہو، پہلے والے کی شریعت اس میں منسوخ ہو جاتی ہے۔ اب اسی طرز پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد سب نبیوں کا دور نبوت ختم ہو چکا ہے، اور باقی جو چیز ہے وہ ان کی نبوت باقی ہے۔ تو اب ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ختم نہیں ہوا، جب دور ختم نہیں ہوا، نہ ہو رہا ہے نہ آئندہ ہوگا، حتیٰ کہ جنت تک بھی جائیں گے تو ہمارے پیغمبر کا دور نبوت ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو آپ کو ایک ایسا معجزہ دیا گیا جو اس دور کے ساتھ ساتھ چلے، ایسے ہی لوگوں کو آگے سے عاجز کرتا رہے، چونکہ صاحبزار ہے جو خدا کے ایک عالم غیر محسوس اور عالم غیر مشاہد کی خبر ہے، قرآن پاک خبر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، تو اس کا معجزہ بھی ایسا ہونا چاہیے جو عالم محسوسات اور مشاہدات کے عالم کے ہر بندے جو عقل سے کام کرنے والے ہیں، سوچ سمجھنے والے ہیں، ان میں سے ہر ایک کی فکر کا بہترین جواب ہو، ہر ایک کے اعتراض کا جواب ہو۔ اور اللہ نے وہ معجزہ قرآن پاک کی شکل میں دیا ہے، اور پھر اللہ نے اس پر چیلنج کیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کی مثل ایک صورت ہی بنا لاؤ۔ 10 آیات کا کہا، 10 نہیں چلو ایک ہی بنا لاؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ قیامت کی صبح تک نہ کوئی اس کی مثل لائے اور نہ ہمارے نبی کے دور کو چیلنج کیا جا سکے۔ اس کے چیلنج کو توڑنے کے لیے بہت سارے لوگ میدان میں آئے تھے، لیکن سب نے منہ کی کھائی، کسی کی بھی دال نہیں گلی، اور کوئی بھی اس مقام پر نہیں پہنچا کہ وہ یہ کہہ سکے کہ میں نے قرآن کے اس چیلنج کا جواب دے دیا ہے، میں نے اس کے متبادل قرآن بنا لیا، اس کے متبادل کوئی آیت بنا لی ہے یا 3 آیتیں بنا لی ہیں۔ ایسا نہیں ہوا۔ یہ جاوید احمد غامدی جو ہے ہمارے پاکستان میں، اس نے کچھ عرصہ قبل تقریباً 1991 میں یا 92 میں اس نے یہ کچھ نظمیں لکھی تھی عربی میں، اور پھر یہ کہا تھا کہ میں نے قرآن کے 1400 سالہ چیلنج کا جواب دے دیا ہے، میں نے اس چیلنج کو توڑ دیا ہے کہ میں نے اس کے متبادل آیات بنا لی ہیں۔ پھر یہ جو ساجد میر صاحب ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث کے، ان کے سے کسی رشتہ دار سے ملا، غالباً کے بہنوئی تھے یا داماد تھے، تو انہوں نے اس کی اچھی خاصی خبر لی کہ یہ آپ کیسی ہم کہنا بات کر رہے ہیں، آپ کی بات ٹھیک نہیں ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے قرآن کے چیلنج کو توڑ دیا ہے۔ پھر جب انہوں نے اس کے شعر کو دیکھا تو غالباً کراچی کے کسی ثانیہ عامہ کے طالب علم نے اس کے ایک شعر سے 16 کے قریب صرفی نحوی غلطیاں نکال کر سامنے رکھ دی کہ یہ صرف کی غلطی ہے، یہ نحو کی غلطی ہے، یہ ترکیب کی غلطی ہے۔ تو جب وہ غلطیاں نکال کر رکھی تو اس کا سارا تھا نا وہ دماغ پہ خناس آیا ہوا تھا کہ میں نے قرآن کے چیلنج کا جواب دیا، وہ خناس اتر گیا، اور اس نے اپنی وہ 16 نظمیں جو لکھی تھی قرآن کے مقابلے میں وہ ساری کی ساری اس نے ختم کر دی۔ تو بہرحال جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ یہاں پہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں ان میں قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حصی معجزہ ہے کہ آپ کا دور نبوت جب تک ہے، قرآن تب تک کے لیے بالکل زندہ و جاوید کتاب ہے، جس کا نہ کوئی متبادل لایا جا سکتا ہے اور نہ اس کو کسی چیز کے ساتھ چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ اب دیگر انبیاء کے جو معجزات ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لاٹھی مارنا اور اس کے ساتھ جو چشمے پتھر سے 12 چشموں کا پھوٹ پڑنا، پھر سمندر میں لاٹھی مارنا، پھر اس سے 12 رستوں کا بن جانا، تو یہ سارے کے سارے معجزات یہ صرف خدا کی ایک ایسی پہچان ہے، خدا کا ایسا تعارف ہے جو ہمیں بتاتے ہیں کہ اس کائنات کے چلانے والا کوئی ہے۔ اس سے اللہ کے وہ احکامات کو مان، چونکہ معجزہ ہوتا ہے عقل کو عاجز کر دینے والا، اور احکامات عقل کو عاجز کرنے والے نہیں ہوتے۔ اگر کسی کو کہا جائے نماز پڑھو تو یہ عقل کو عاجز کرنے والی بات نہیں ہے۔ روزے کا کہا، حرام کو چھوڑنے کا کہا، تو یہ سارے معاملات عام انسانی زندگی میں واجب العمل بھی ہوتے ہیں، ممکن العمل بھی ہوتے ہیں، ان پر عمل ہو سکتا ہے، لیکن انسان کی فطرت ہے جب تک اس کے وہ پیچھے کو بہت بڑی قوت کے ساتھ اس کو نہ ڈرایا جائے یا اس کو قائل نہ کیا جائے تو چھوٹے احکام تسلیم نہیں کرتا۔ پھر اللہ کے نبیوں کے ہاتھوں پہ معجزات کا ظہور ہوتا ہے، وہ معجزات کے ساتھ ان کی عقلیں معوف ہوتی ہیں، عقل ماننے کے لیے تیار ہوتی ہے کہ یہ جو بندہ بات کر رہا ہے یہ بات لینے والی ہے، یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، چونکہ اپنی طرف سے اتنی بڑے دعویٰ کرنا کسی کے پاس کا روگ نہیں ہے۔ جھوٹے جو قذاب مدعیان نبوت ہوتے ہیں
وہ اسی وجہ سے تو ذلیل ہو جاتے ہیں، مار کھاتے ہیں۔ وہ دعویٰ کرتے ہیں ہم خدا کے نمائندے رسول ہیں، اور معجزات اپنی مرضی سے دکھانا چاہتے ہیں۔ اور یہ مرزا غلام القادری جیسے کہتا تھا کہ اگر ملکہ برطانیہ مجھے اجازت دے تو میں 3 لاکھ معجزات دکھا سکتا ہوں۔ یہ تو جیسے جوکر ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے کرتب میں تب دکھاؤں گا جب مجھے فلاں چودھری مجھے کہے گا اور مجھے اس کی تنخواہ دے تو میں اتنے کرتب دکھا سکتا ہوں۔ جب وہ معجزہ انسان کے اختیاری بھی نہیں ہے تو پھر کوئی پاگل ہی یعنی عقل سے پیدل شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ میں فلاں کے کہنے پہ اتنے معجزہ دکھا سکتا ہوں، فلاں کے کہنے پہ اتنے معجزہ دکھا سکتا ہوں۔ نبی کبھی بھی معجزہ دکھانے کا وعدہ نہیں کرتا، کیونکہ نبی کو پتا ہے میرے بس میں نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت خاصہ ہے۔ اللہ جب چاہتے ہیں اس کے لیے جو ہے نا اس کو کھول دیتے ہیں اس دروازے کو، اور لوگ اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کر لیتے ہیں۔ ورنہ منوانا لوگوں کو یہ نبی کی ذمہ داری نہیں ہوتی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ تو یہ ہدایت دینا، منوانا، یہ نبوت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے ملفوظات کی دوسری جلد میں بھی یہی لکھا کہ علماء کو بھی چاہیے عوام الناس کو صرف مسئلہ بتایا کریں، منوانے کے چکروں میں نہ پڑا کریں، کیونکہ تبلیغ ابلاغ مسئلہ پہنچانا ان کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی نہیں مان رہا تو وآخر دعوانا یا قالوا السلام اذا خاطبهم الجاہلون قالوا السلام کہہ کر ختم کر دیں۔ چونکہ اگر ہر بندہ حق بات کو ماننے والا ہوتا تو دنیا سے گمراہی کب کی ختم ہو چکی ہوتی، دنیا سے فرقے فتنے گمراہ لوگ ختم ہو جاتے۔ تو بہت سارے لوگوں سے اللہ نے جہنم کو برنا ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ آپ جتنی مرضی عقل لڑا لیں، جتنی مرضی کوشش کر لیں، ان کی قسمت میں ہدایت ہے ہی نہیں، اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو ہم اب اللہ کے فیصلے کو تو تبدیل نہیں کر سکتے، بس اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو نبھائیں، تبلیغ کریں، سمجھا دیں اور دعا کر دیں، بس یہ ہے ہمارا کام۔ اس سے زیادہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ کوئی کہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی، علماء یہ کیوں کر رہے وہ کر رہے ہیں، تو یہ سمجھ کا نہ آنا یہ کافی ہے۔ تو یہ بھی حق پر ہونے کی دلیل ہے علماء کی کہ علماء حق پر ہوتے ہیں تو ان کی ہر بات ہر جاہل کو سمجھ نہیں آتی۔ اگر ہر ایک کو سمجھ آتی تو اللہ سے زیادہ اچھی بات کون سمجھا سکتا ہے؟ لیکن سامنے کھڑا ابلیس نہیں سمجھا اور آگے سے مناظرہ اور بحث شروع کر دیا۔ اللہ تو کے ہاتھ میں تو قبضہ ہے، قدرت میں سے دلوں کا پھیر رہا۔ لیکن ہر انسان اپنی عقل کے مطابق، حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے یہاں پر ایک اور بات بھی بڑی زبردست لکھی، فرمایا جب کوئی بندہ سوال کرے تو سائل کی حیثیت کو سامنے رکھ کر جواب دینا چاہیے۔ اگر سائل شریف النفس ہو اور وہ مسئلہ پوچھ رہا ہو عمل کرنے کے لیے، پھر انتہائی حکیمانہ انداز سے سمجھاؤ کہ اس کے رگ و ریشے میں احکامات اتر جائیں اور وہ مانے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا ربی آرینی کیف تحیی الموتیٰ، اللہ ہمیں دکھائیے اب کیسے مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ قال اولم تؤمن، کیا تمہیں ایمان نہیں ہے؟ فرمایا بلا، اے اللہ بے شک مجھے ایمان ہے، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں صرف اپنے قلب کے سکون کے لیے پوچھ رہا ہوں، اگر مل جائے دلیل تو ٹھیک ہے ورنہ میرا اطمینان ٹھیک ہے۔ جب پتا چلا کہ وہ مطمئن ہے، بس ویسے ہی شرح صدر کے لیے پوچھ رہے ہیں، تو اللہ نے کتنی حکیمانہ مثال سے سمجھایا ایسا کرو، 4 پرندوں کو لو، ان کو ذبح کرو، ان کے گوشت کو مکس کرو، پھر 4 پہاڑیوں پر الگ الگ رکھو، پھر ان کو بلاؤ۔ جب بلایا تو وہ دوڑتے ہوئے آئے، تو کہا اس طرح اللہ زندہ کریں گے۔ تو یہ جواب تھا حکیمانہ۔ جب سائل اچھی طبیعت کا ہو تو جواب حکیمانہ، اور جب سائل کوڑ مغز ہو، بد دماغ ہو، اہم کا نہ سوال ہو، تو اس کو ہمیشہ حاکمانہ جواب دینا چاہیے، حکیمانہ نہیں۔ جیسے شیطان نے جب حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے پوچھا کیوں نہیں کیا، تو نہ کرنے کی اپنی غلطی مان لیتا کہ میں نے سمجھا کہ فرشتوں کو حکم ہے، مجھے نہیں، مجھ سے غلطی ہوگی، میں اب سجدہ کر لیتا ہوں۔ اس نے بجائے اس بات میں جانے کے وہ آگے سے اکڑ گیا اور جہالت کے ساتھ کہنے لگا انا خیر منہ، میں بہتر ہوں۔ تو یہ اللہ کو بتا رہا ہے جس کو خود پتا ہے کائنات، خالق کو نہیں پتا اس نے کون سی چیز کو بہتر بنایا اور کس کو بدتر بنایا۔ تو اب یہ ایسا احمق تھا کہ اللہ کو سمجھانے لگ گیا۔ تو جب ایسا تھا تو اللہ نے اس کی بات کو جواب دینے کی بجائے کہ کون بہتر ہے کون بدتر ہے، میں فخر فإنک رجیم، دفع ہو جائے تو ہے ہی مردود، تو ایسے کو حاکمانہ طریقے سے دربار سے نکال دیا۔ تو تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سائلین کی حیثیت کو مد نظر رکھ کر ہمیشہ جواب دیں۔ حکیم انسان ہے تو اس کو حکیمانہ جواب دیں، اگر بد دماغ ہے تو اس کو حاکمانہ جواب دیں۔ تو یہ جو نبوت کا معجزہ ہوتا ہے تو یہ انہی لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ جو تھوڑے سے بد دماغ ہوتے ہیں کہ شاید اس طرح مان جائیں۔ تو نبی اپنے ایسے معجزات دکھاتا ہے مختلف۔ پھر کبھی کبھی مانے ہوئے لوگ جو جانتے ہیں مانتے ہیں لیکن ان کے شرح صدر کے لیے، ان کی تسلی کے لیے وہ جس راستے پر جا رہے ہیں تم ٹھیک جا رہے ہو، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ہاتھ پہ معجزات کا ظہور کرتے ہیں۔ جیسے جنگ خندق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی غالباً حضرت جابر نے دعوت فرمائی اور ایک چھوٹا سا بکری کا میمنہ ذبح کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یا رسول اللہ آپ کی دعوت ہے، آپ کھانا کھانے کے لیے تشریف لے آئیں، ہمارے گھر کھانا کھا لیں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کو آواز دی، آؤ بھائی آج جابر کے گھر دعوت ہے۔ تو وہ گھبرا اٹھے کہ میں نے تو اللہ کے نبی کو کہا اور آپ نے پورا محلہ بلا لیا۔ تو 1500 بعض روایت میں ہے، بعض میں 70 ہے، بعض میں 100 سے زائد ہے، مختلف روایات ہیں، یعنی اتنے تھے کہ ان کی دعوت بنتی نہیں تھی، یعنی ولیم میں ایک سے بھی زیادہ افراد آپ میں، چلو بھی آج ان کے گھر دعوت ہے۔ جو گھبرائے ہوئے گھر میں آئے تو بیوی سے ماجرا بیان کیا، تو آپ سے ان کی بیوی نے فرمایا، جب اللہ کے نبی کو آپ نے بات سمجھا دی تھی، فرمایا جی میں نے تو پورا تسلی سے کہا تھا اللہ کے رسول آپ کی دعوت ہے، تو آپ نے سب صحابہ کو بلا لیا۔ فرمایا پھر وہ جانے اور کھانا جانے، ہم اس میں خاموش رہیں گے بالکل۔ آپ نے ہنڈیا منگوائی، برتن سے ڈھکن نہیں اٹھانے دیا، سب صحابہ کو روٹی اور شوربہ ڈال ڈال کر دیتے رہے، اور سب صحابہ نے سیر و کھا لیا، اور کھانا پھر بھی صحیح سالم موجود تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے کے اندر اپنی مبارک انگلیوں کو رکھا، اور ایسے چشمے جاری ہوئے، کچھ سینکڑوں صحابہ نے ان کے جانور نے پانی پی لیا اور پانی ختم ہونے کا نام نہیں لیا۔ تو یہ جو معجزہ اہل ایمان کے فائدے کا ہو، یہ تسلی کے لیے ہوتا ہے، شرح صدر کے لیے ہوتا ہے، اور ایمان کی کیفیت میں اضافے کے لیے ہوتا ہے۔ یا یوں کہہ رہی ہے، جب بندے اللہ کی عبادت اور بندگی کرتے کرتے نبی کے ساتھ رہتے ہوئے نبی کی خاطر دکھ اٹھاتے اٹھاتے تھک جاتے ہیں، تو وہاں معجزہ ان کو دلاسا دینے کے لیے آتا ہے۔ اور جب نبی کا معجزہ کفار کے مد مقابل ہو تو اس میں تحدید ہوتی ہے، اس میں یعنی اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوتی ہے کہ آپ مان جائیں، یہ بہترین موقع ہے، اگر یہ موقع بھی تم نے گنوا دیا تو پھر ماننے والا کوئی پیچھے موقع باقی نہیں رہے گا۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پاک کا معجزہ ہے، یا اس طرح کے دیگر معجزات جو آپ نے جب مکہ میں تھے اس وقت ظہور ہوا۔ اب دیکھیے مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے چاند ٹکڑے ہو رہا ہے اشارے کے ساتھ، اور وہاں مکہ میں موجود کفار اپنی آنکھوں سے دیکھ کر نہیں مان رہے، اور دیکھ کر اس کو شعبدہ بازی اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہہ رہے ہیں۔ اور علامہ زاہبی رحمۃ اللہ علیہ نے میزان الاعتدال میں واقعہ لکھا کہ زبیر بن ہندی رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ، یہ آپ سے وفات کے بعد پہنچے تھے، انہوں نے اپنے مندر کے اوپر، یہ پنڈت تھے ہندو، جب چاند کے ٹکڑے ہونے کا واقعہ دیکھا تو انہوں نے کہا بالکل بالکل یہ تو اللہ کے آخری نبی آخری اوتار کا ظہور ہو گیا جزیرہ عرب میں، اس کے آنے پہ چاند کو دو ٹکڑے ہونا تھا، تو یہ تو ہو گیا بالکل۔ جب یہ کہا تو وہ وہاں سے پیدل چل پڑے، اور اپنے ہاتھ میں لکڑی پکڑی، سامان اٹھایا زادیرا، اور کئی سال کا پیدل سفر ہندوستان سے، جو اس وقت تو یہ نہیں ہوتے تھے جہاز وغیرہ چلتے ہیں، وہ اس وقت پہنچے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کا زمانہ پا لیا تھا، آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، اور بعض روایت میں آتا ہے نہیں، حضرت اللہ کے نبی کو تدفین سے صحابہ ابھی ابھی فارغ ہوئے تھے، ایک آدھ دن پہلے ہی، ابھی صاحب مدینے میں غم کا ماحول تھا، تو حضرت زبیر رتن ہندی بابا جس کو کہتے ہیں، تو یہ وہاں پر پہنچ گئے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں، پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گیا، اور ابو بکر صدیق خلیفہ اول ہے، اس اعتبار سے پھر یہ تابعی بنتے ہیں۔ تو اب جس نے ہدایت پکڑنی تھی وہ ہزاروں میل دور بیٹھا ہدایت پکڑ گیا، اور جس نے معجزہ دیکھ کر تحکم سینہ زوری کرنی تھی وہ وہیں پر موجود رہے، اور انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو نبی کا معجزہ دو طرح کا ہوتا ہے، کبھی اپنوں کے دل کی تسلی کے لیے، ان کو حوصلہ دلانے کے لیے، اور کبھی غیروں کو ڈرانے کے لیے۔ دونوں صورتوں میں اپنوں کو تسلی ملے تب، اور غیر ڈر جائیں تب، یہ معجزہ انسان کو خدا کی پہچان کروا دیتا ہے، خدا کی معرفت کروا دیتا ہے۔ اگر خدا کی معرفت سے نہ ہو تو انسان اپنے رب کو نہ پہچان کر بہت زیادہ ٹھوکریں کھاتا ہے۔ تو یہ معجزات کے حوالے سے آج کی ہماری گفتگو کا یعنی خلاصہ کلام تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں ایک معجزہ ختم نبوت کی وجہ سے قرآن پاک کی شکل میں اب بھی موجود ہے، اور اس معجزے کا یعنی سب سے بڑا چیلنج کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کی مثل ایک صورت لے آؤ۔ ابھی تک پوری دنیا کے عربی کے ماہرین مل کر، اب دیکھیں نا المنجد یہ لغت کی کتاب ہے، اور لکھنے والا ایک عیسائی یعنی مستشرق ہے، اب عربی کی لغت لکھ رہا ہے، وہ پوری دنیا میں پڑھی جا رہی ہے، لیکن قرآن پاک کی عربی کا جواب تیار نہیں کر سکا کہ اس کے متبادل کو اور مضمون تیار کرے۔ تو یہ کرام قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کے سامنے لوگوں کی عقلوں کو عاجز کر دیا ہے۔ تو معجزہ جو لوگوں کی عقلوں کو اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز کر دے اسے معجزہ کہتے ہیں۔ تو اسی طرح دیگر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے یعنی بڑھاپے میں اولاد کی خوشخبری، حضرت زکریا کے لیے بڑھاپے میں اولاد کی خوشخبری، تو یہ سب کے سب وہ معجزات ہیں جو کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت کی بھی دلیل بنتے ہیں، اور اللہ کے ثبوت کی بھی دلیل بنتے ہیں۔
یہاں تک جو آج معجزہ کی گفتگو تھی، اسی کو کافی سمجھتے ہیں۔ آپ کا وقت پہلے بھی تاخیر ہوئی، امید ہے آپ حضور کو قبول فرمائیں گی۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ